بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم و تسلیما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہیں مجھ میں طاقت نیکی کی سوا اللہ کے حکم سے، اور نہ میں برائی سے بچ سکتا ہوں سوا اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ کے حکم سے رکا اور اللہ کے حکم سے چلا، بے شک کہ وہی ہے بخشنے والا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر اللہ رب کائنات جلوہ فروز ہوا، اور اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے نور کو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور اللہ رب کائنات جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی خواہش پر اپنا دیدار کروانے کے لیے کوہ طور پر بلوایا، اور ابھی سوئی کے سراغ کے برابر تجلی کوہ طور پر نہ پڑی، کتاب نہ لا سکے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا۔ یہ کیسے ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور تمام چیزیں تمہیں چھوٹی سی آنکھ میں دکھائی دیتی ہیں، اور تمہارے دماغ کے میموری کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، جس سے تم چیزوں کو پہچانتے ہو کہ یہ چیز، یہ بلب ہے، یہ گاڑی ہے، یہ بس ہے، یہ روڈ ہے، یہ رشتوں کی پہچان ہے۔ اور اللہ رب کائنات پہچانا جاتا ہے دنیا کے سلسلوں سے اور دنیا کی چیزوں سے۔ اب آنکھ کی بینائی ایک گوشت کا لوتھڑا، جس میں ذرا سے کچھ چیز لگ جائے تو آنکھوں میں سے پانی اس طرح بہنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کوئی جو ہے وہ آنکھوں سے کوئی پانی کی ندی چل پڑی ہو، اور پانی رکتا نہیں۔ اور اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جھلی لگائی ہے، جو وائپر لگائے ہیں، جو ہر لمحے اس کی صفائی کرتے ہیں کہ کوئی بھی گندگی یا کوئی بھی چیز یا ڈسٹ جو ہے آنکھ کے آگے نہ آئے۔ اور آنکھ کی بینائی سے تم دیکھتے ہو تو گوشت کے لوتھڑوں سے دنیا کی مشینری تم دیکھ رہے ہو کہ اسی آنکھ کو دیکھ کر یہ موبائل کے کیمرے بن گئے، اسی آنکھ کو دیکھ کر یہ شاہین جو ہے وہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہے، اور اپنی آنکھ کی پتلی کو وہ زوم کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، جس سے زمین پر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ اس سے پہچانا جاتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور آسمانوں کا۔ اور موبائل فون میں آپشن ہے کہ کسی چیز کو آپ اگر دیکھنا چاہو قریب کر کے اور زوم کر کے، جیسے یہ آپ میپ دیکھتے ہو، اس میں زوم آپشن ہے کہ وہ کو بڑا کرتے جاؤ حتیٰ کہ جس گھر میں تم رہ رہے ہو وہ گھر بھی آپ کو اس میپ کے کیمرے سے دکھائی دے گا کہ یہ ہم پہچان لیں گے کہ ہمارے گھر کی چھت کی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو کروڑوں خربوں سے روپے خرچ کر کے بھی وہ چیز، وہ آزاد نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ نے پلاسٹک اور لوہے کی چیزوں سے وہ چیزیں تمہاری دنیاوی مصنوعی استعمال کے لیے پیدا کر دی، اس کو حقیقت کا رنگ دے دیا۔ جو آنکھ سے تم دیکھتے ہو وہ کیمرہ دیکھتا ہے، اور جس دماغ کی میموری میں تم محفوظ کرتے ہو کہ تم نے کیا دیکھا، وہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے، بھول بھی جاتے ہو۔ لیکن ایسی میموری زبردست ہے موبائل کی کہ وہ جو چیز محفوظ کرتے ہیں اس کو آپ سالوں بعد بھی دیکھ سکتے ہو، منو ان۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن تمہیں اکٹھا کرنا ہے تو تمہارے اعمال اللہ رب کائنات تمہارے سامنے کر دے گا۔ کوئی کہے گا کہ میں نے یا اللہ پاک یہ عمل نہیں کیا یا میرے برے اعمال نہیں تھے، تو رب کائنات ویسا ماحول
ویسا علاقہ، ویسے لوگ، اور اس میں تمہیں چلتا پھرتا دکھا کر اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے کہ تمہارا یہ اعمال تھے، یہ عمل تھا، یہ عمل تھا۔ پھر اس میں کوئی چھوٹنے کا یا جان چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا، لیکن اللہ رب کائنات نے خود ہی ایک راستہ بتایا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو گے اور میں تمہیں معاف کرتا جاؤں گا۔ ابلیس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ تم بہکارتے جاؤ گے میرے بندوں کو، اور جو میرے بندے ہوں گے وہ اگر بہک بھی جائیں گے تو میرے سے رجوع کریں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ پہچانا جاتا ہے دنیا کی تمام اس نعمتوں سے کہ رب کی ربوبیت دکھائی دیتی ہے۔ اب اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا، کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ اتنی تپش کے ساتھ روشن نہیں ہوتا کہ جب وہ عروج پکڑتا ہے دوپہر کے وقت تو اس کی تپش سے تمہارے پاؤں جلتے ہیں، تمہیں ٹھنڈا مشروبات پینے کو دل کرتا ہے، اور جب وہ غروب ہونے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ ماحول میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر رات کو جو تارے اور چاند کی روشنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک رکھی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا، کہ تم نے پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھے ہو، کتنے ہزار فٹ کی بلندی پہ گئے ہو، 13,000 فٹ کی بلندی پہ گئے ہو، 14,000 فٹ کی بلندی پہ گئے ہو سطح سمندر سے، تو وہاں پر تمہیں شدید سردی لگے گی، اور اس سے اور اونچا گئے ہو تو وہاں پر تمہیں برف باری کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے، پھر اور اونچا گئے ہو تو تمہیں وہاں بادل تمہیں اپنے پاؤں میں دکھائی دیں گے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا، کہ جو بلندی پر جو تم کاربن ہے، جو ہیٹ ہے، جو حرارت ہے وہ اوپر اٹھتی ہے، اور آکسیجن جو ہے، جو ٹھنڈک ہے وہ نیچے بیٹھتی ہے۔ تو جتنی بلندی پر تم اوپر جاؤ گے وہاں پر کاربن کی شدت کی بجائے آکسیجن ہے، یہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، برف باری ہے، سردی ہے۔ اب یہاں سے اٹھنے والی کاربن اور اوپر جو موجود 15-17 ہزار فٹ پہ جو ٹھنڈک ہے، وہ جب کاربن اور ٹھنڈک آپس میں ملتی ہے، آکسیجن اور کاربن، تو وہ مل کے پانی کی خلیات بنتے ہیں۔ جب وہ پانی کے خلیات بنتے ہیں تو وہ بہت بریک خلیے ہونے کے سبب بادل کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور ان بادلوں کو جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حرکت میں لاتے ہیں، اور وہ بادل جب برستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں بارش کے فرشتے دکھائے۔ میں نے ایک دن سویا تو میں نے دیکھا کہ کروڑوں کی تعداد میں چڑیاں ہیں جو پانی کی شکل کی ہیں اور پانی سے جیسے بھری ہوتی ہیں، اور جب وہ پر مارتی ہیں تو ان میں سے پانی بڑی سپیڈ سے نیچے گرتا ہے۔ اب جب بہت زیادہ تیز موسلادھار بارش آتی ہے تو اس میں بغیر توقف کے جو بارش کے قطرے ہیں وہ بڑی ہی تیزی کی رفتار میں زمین پر گرتے ہیں، اور وہ قطرہ قطرہ جو چند لمحوں میں دریا کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ وہ پانی اللہ تعالیٰ نے ان خلیوں کو جب آپس میں ملایا ہے تو وہ کون سی طاقت ہے جو پانی کو اتنی بلندی سے، اتنی سپیڈ سے نیچے گراتی ہے، جہاں کہ اگر کوئی چیز جہاز اتنا بلند چلا جائے تو وہ بے وزن ہو جاتا ہے۔ ہزاروں ٹن وزنی جو لوہے کے ساتھ اور پلانیٹیم کے ساتھ جو چیز اڑتی ہے جہاز کو، جہاز کی باڈی ہے، اس کے اندر لوہے کا استعمال ہے، انجن ہے، وہ اتنا وزنی فضا میں جب اڑتا ہے تو اور جتنی بلندی پہ وہ جاتا ہے، 20,000 بلندی پر اس کا اپنا ایک جو سپیس ہے سفر کرنے کا، 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ اگر وہ وہی جہاز 40,000 فٹ کی بلندی پہ جاتا ہے تو اس کی جو کام مسافت ہے وہ کم ہو کے 2-2.5 گھنٹے پہ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پانی کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے جو بہت ہلکا ہے اس جہاز کی نسبت میں، بالکل قطرے کا کیا وزن ہوگا، تو وہ جس سپیڈ کے ساتھ زمین پر گرتا ہے، اگر کوئی برف کی
اولے گرنا شروع ہو جائے آسمان سے زمین پر، تو وہ اس سے تیزی سے گرتے ہیں کہ شیشے بلڈنگوں کے اور گاڑیوں کے ٹوٹ جاتے ہیں، اور سر کے اوپر اگر لگ جائے تو سر پھوٹ جاتا ہے۔ تو انہی سے اللہ پہچانا جاتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا۔ کہ تم زمین کے اندر بیج بوتے ہو، اور ہر بیج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جو بیج کو سیدھا کرتا ہے، اور پھر اس وقت تک وہ فرشتہ اپنی ڈیوٹی نبھاتا ہے جب تک کہ وہ پورا بڑا پودا بن کے اس کے اوپر پھل نہ لگ جائے، اس کے اوپر وہ جو جناس تم نے پیدا کرنے کے لیے کوشش کی ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی ثمرات دکھا نہ دے۔ جو بیج بوگے وہی کاٹو گے۔ تم نے گندم کا بیج بویا ہے تو اس کے ثمرات وہی نکلیں گے، تم نے مکئی کا بیج بویا ہے اس کے ثمرات وہی نکلیں گے، آم کا بیج بویا ہے اس کا درخت بنے گا، تراور بنے گا، اس کے بعد اس کے اوپر وہی پھل لگے گا۔ ایک بیج بونے پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ اللہ تعالیٰ وہ تمہیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر دنیا میں تم چھوٹا سا عمل کرو گے تو وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہارے تناور درخت کی طرح تمہیں وہ واپس لوٹا دے گا، وہ نعمتیں لگا کر، وہ میوات لگا کر۔ وہ مثال کیا ہے کہ تم نے سبحان اللہ کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں اتنا خوبصورت درخت لگائے گا جس کا تنا سونے کا، ٹہنیاں چاندی کی، اور اوپر لگے ہیرے موتی لال جواہرات، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ، اور جس کے تنے کے گرد 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا چلا جائے اور وہ نہ رکے تو وہ تنے کی گلائی پوری نہ ہو، اور جس جنت کے درخت کی شاخوں سے جو جنت کی ہوائیں ٹکرائیں تو ایسا میوزک بجے کہ اللہ فرماتا ہے ایسا میوزک نہ تو نے دنیا میں سنا، نہ سوچا، نہ تصور کیا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کس کو دے گا؟ جس نے سبحان اللہ کہہ دیا، اللہ نے اس کو جنت میں یہ درخت عطا کر دیا۔ اب اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جس نے سبحان اللہ کہا تو میں نے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں درخت دے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے سبحان اللہ کہا تو میں نے تمہیں جنت میں درخت دے دیا۔ تو جنت میں تو اس کو درخت ملتا ہے جو جنتی ہو، اور جس نے الحمدللہ کہا اللہ رب کائنات اس کے لیے جنت میں اتنا خوبصورت گھر بنائیں گے جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، کستوری کا لگا گارا جس میں لگے فانوس جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ، اور ان میں حوریں بیٹھی ہوئی، اور ان کے فرشوں میں پانی اور پانی میں مچھلیاں تیرتی ہوئی تمہیں دکھائی دیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ جو جنت کے پھل تمہیں دے گا وہ 5 منزلہ بڑی عمارتوں جتنے، 5 منزلہ عمارت کی بڑی عمارت جتنے اونچے اور بڑے چوڑائی میں اللہ تعالیٰ تمہیں آم، سیب، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خواب کی زندگی میں انسان کے لیے وہ کچھ اللہ رہنمائی کر دیتا ہے جو دنیا میں ہی اس کے لیے خوشخبری کا سامان بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ پہ کرم کیا تو خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت میں گھوم رہا ہوں، اور میرے جو زمین کے جو فرش ہے، جو اس کے نیچے گھاس ہے، اس کے اوپر جو میرے پاؤں آئے ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے میں نے مخمل کے اوپر پاؤں رکھے ہیں، اور گلاب کی پتیاں اس طرح ہیں جس طرح مخمل ہو، اور پھل اتنے بڑے ہیں کہ میں اس باغ میں جب میں اندر داخل ہوا تو اس پھل کو میں نے توڑنا چاہا تو وہ بہت بڑا، یعنی کہ میرے جسم سے 20 گنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وہ پھل جو ہے وہ مجھے دکھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو رہنمائی کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے ربوبیت سے اور اپنے اللہ تعالیٰ قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظر تمہیں دنیا میں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شداد کو دنیا کے زمین کے خزانے دکھائے، وہ ایک سرما ہی تھا جو آنکھوں میں ایک دیا سلائی لگی تو اس کے آگے آنکھوں کے آگے جو لگے پردے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے،
اور اس میں زمین میں اندر چھپے خزانے صاف دکھائی دینے لگے. اور اس نے علماء کو اکٹھا کیا, پوچھا کہ تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ اور میرا رب کہتا ہے کہ جنت میں تمہیں سونے اور چاندی کی اینٹوں کے محل دوں گا, میں تمہیں ایسے ایسے باغات دوں گا اور ایسی نعمتوں کی جہاں پر درخت سونے اور چاندی کی, جو سونے کا تنے کا درخت ہوگا اور چاندی کی شاخیں ہوں گی, یہ عطا کروں گا. تو اس شداد نے جو زمین سے خزانے نکالے, اس سے اپنی ایک دنیا میں جنت تیار کی. جو اس کے ماننے کا انکار کرتے اس کو سزا دے کے اپنی نیند سلا دیتا, اور جو اس کا اقرار کرتے اس کو اپنی دنیا کی بنائی جنت میں داخل کر لیتا. فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تمہیں سب سے زیادہ ترس کس کی روح نکالتے وقت ہوا؟ مجھے ترس یا اللہ پاک مجھے سب اپنے اللہ کے نبی کو بتایا یا کسی نبی کو واقعہ سنایا کہ مجھے سب سے زیادہ ترس اس شخص پر آیا کہ جو ماں پانی میں بہہ رہی تھی سیلاب میں, اور اس کی چھاتی پر اس کا بچہ تھا, اور اللہ نے حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو, اور اس کے اوپر مجھے سب سے زیادہ ترس آیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کرنے کا حکم دیا. اس بچے پر ترس آیا کہ اب اس بچے کا کیا بنے گا. وہ بچہ بڑا ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپے خزانے دکھائے, اور اس نے رب کی ربوبیت سے ٹکرانا چاہا, اور ویسی جنت دنیا میں بنا کر اس میں لوگوں کو بہکانے کے لیے داخل ہونے کا کہا. اور اپنے بنائی جنت میں جب داخل ہونے لگا تو اس کے گھوڑے کا ابھی پاؤں ایک اندر تھا اور ایک باہر تھا, یا ابھی فضا میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسرائیل کو کہ شداد کی روح قبض کر لو. یہ وہی بچہ تھا جو ماں کی پیٹ کے اوپر رو رہا تھا, بھوک سے بلک رہا تھا, اور اللہ نے اس کی ماں کی روح قبض کرنے کا حکم دیا. تو اسرائیل نے کہا یا اللہ پاک اس بچے کا کیا بنے گا؟ وہی بچہ شداد بنا, اور اس نے رب کی ربوبیت سے ٹکرانا چاہا. تو اپنی دنیا کی بنائی جنت میں جب پاؤں رکھنے لگا تو اللہ کا حکم ہوا کہ اس کی جان نکال لو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکمتوں سے اور تدبیروں سے سمجھانا چاہا کہ اے انسان تم سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے آسانی کیا ہے. تم دنیا میں گناہ کرتے جا رہے ہو, خطائیں کرتے جا رہے ہو, غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو, لیکن پھر خیال آتا ہے کہ یا اللہ پاک میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا اقرار کرنے والا ہوں, یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن پہلے دن سے جو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اللہ کو, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مہلت دی اس کی عبادات کی عوض کہ اس نے زمین کے چپا چپا پر اللہ کو سجدہ کیا اور اتنی اللہ کی عبادت کی کہ اس عبادت کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے دن تک مہلت دے دی. اور مہلت کیا دی کہ تو میرے بندوں کو بہکاتا جائے گا, میرے بندے بہکیں گے, برے کاموں میں لگیں گے, میری طرف متوجہ ہوں گے, مجھ سے معافی مانگیں گے, معاف کر دوں گا. اللہ پہچانا جاتا ہے اپنی قدرتوں سے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا. سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور چاند طلوع ہوتا ہے مغرب سے, اور سورج اتنی تپش کے ساتھ روشن ہوتا ہے اور چاند اتنی ہی ٹھنڈی روشنی لے کر جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر سے اور اپنے اللہ تعالیٰ قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ رب کائنات نے جو کائنات بنائی ہے, اگر ایک چیز تم بیج بوتے ہو تو اس میں وہی پھل تمہیں ملتا ہے. اگر تم آم کا بیج بوتے ہو وہی پھل ملتا ہے, سیب کا بیج بوتے ہو وہی پھل ملتا ہے. اسی طرح ہر اجناس کے جو بیج بو گے وہ پھل ملے گا. اسی طرح دنیا میں جو کچھ بیج بویا ہوگا اس کا پھل اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معافی کے دروازے تمہارے مرتے وقت تک یعنی کہ مہلت دی ہے, جیسے حضرت محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سکے چچا کو آخری لمحات میں یہ کہا
کہ اے میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں روز محشر کے میدان میں اللہ کے ہاں گواہی دوں گا کہ یا اللہ پاک میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کو توفیق نہیں تھی، یعنی کہ آخری لمحے تک موت بالکل قریب آ گئی اور آخری لمحے پہ کلمہ پڑھ لیا، تو بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اللہ اپنے بندے کو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ پہچانا جاتا ہے اپنی قدرتوں سے، اور اپنے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو زمین رکھی ہے، کہیں ریگستان ہے، کہیں پہاڑ ہے، اور کہیں پر جو ہے وہ اونچے نیچے راستے ہیں، کہیں پر ایسے سبز و شاداب راستے ہیں، کہیں پر گھاس ہے، کہیں پر درخت ہے، زمین کی کئی شکلیں اللہ نے تمہیں دکھا دیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ سمندر کے پانیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جو ہے پانی کا سینہ چیرتے ہوئے کشتی جو ہے وہ سفر کرتی ہے۔ اب پانی کا سینہ کیسا ہے، پانی کیسا لیٹا ہے، اور اللہ کی کیا قدرت ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا۔ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، آپ میرے چینل پر آتے رہے اور اس کو فالو کرتے رہیں، دوستوں کو دعوت دیں، اس کو دیکھیں، اس لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کو مزید اور انشاءاللہ اچھی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ بیٹا ٹھیک نہیں، السلام علیکم۔ کیا میں کمر بڑی شدید درد کر